اللہ وبرکاتہ ناظرین، اب اس وقت ہم گجرانوالہ جماعت کے بڑے عظیم خطیب مولانا طیب محمدی حفظہ اللہ ان کے پاس پہنچے ہیں۔ یہ جماعت کے عظیم مبلغ ہیں، کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ الحمدللہ انہوں نے کافی کتابیں لکھی ہیں اور مصنف کتب کثیرہ ہیں، اور یہ جماعت کے مناظر ہیں، بڑے محقق عالم دین ہیں۔ تو ہم اپنے ناظرین کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتے ہیں کہ حضرت مولانا قاری طیب محمدی حفظہ اللہ یہ کہاں پڑھے، کہاں تعلیم حاصل کی، اور انہوں نے کتنی کتابیں لکھی ہیں، کس کس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں، وہ خاص وہ کتابیں بتلائیں گے۔ آپ اپنے اساتذہ کے بارے میں بتلائیں گے، خطابت کہاں ہے اور آج کل کیا مصروفیت ہے۔ تو میں انشاءاللہ العزیز ناظرین کے سامنے، یہ جماعت کا ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و رحمت سے اس طرح کے علماء ہماری جماعت کے اساتذہ ہیں، سرمایہ ہیں، اور ناظرین کو اپنے اسٹیج کی زینت اس طرح کے علماء کو بنانا چاہیے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا قاری طیب محمدی صاحب حفظہ اللہ، الحمدللہ مجھے ایک علم ہے کہ اللہ کے فضل و رحمت سے میری کافی رفاقت رہی آپ کے ساتھ، تو میں ناظرین کے سامنے بھی آپ کا تعارف رکھنا چاہتا ہوں۔ تو مولانا صاحب، آپ کہاں سے پڑھے اور آج کل کیا مصروفیت ہے اور کتابیں کتنی لکھی؟ جی، میرا نام محمد طیب محمدی ہے۔ الحمدللہ ہمارا گھرانہ ایک علمی اور دینی گھرانہ جانا جاتا ہے۔ تمام لوگ جو ہمارے گھرانے کو جانتے ہیں ان کو بخوبی علم ہے کہ یہ دینی گھرانہ ہے۔ وہ ایسے کہ میرے خالو جان تھے شیخ ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام ہے حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ میرا خیال ہے سب سے عظیم اور بڑے شاگرد جو ہے نا، وہ جو نام پیدا ہوا وہ شیخ ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ وہ میرے حقیقی سکے خالو تھے۔ تو بچپن کے اندر ہی میں نے ان سے بہت سیکھا، ان کے پاس رہا۔ تو اس طرح میری والدہ جو تھی وہ بھی الحمدللہ باجسریہ کا مدرسہ ہے ادھر جامعہ تعلیم القرآن کے نام سے، وہاں کافی دیر انہوں نے صحیح مسلم جو ہے وہ پڑھائی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری کتابیں بھی مدرسے کی وہ پڑھاتی رہی ہیں۔ گھر کے اندر ہماری والدہ نے ہماری تربیت ہی پہلے ہی، آپ کہہ لیں کہ جو ہمارا بیج بویا گیا ہے نا، وہ خالصتاً دینی جو ہے نا ہماری تخم ریزی گھر سے ہماری والدہ نے کر دی ہے۔ ماشاءاللہ، یہ محمدی صاحب بتا رہے ہیں، یہ الحمدللہ بڑی اچھی باتیں ہیں یہ اللہ کے فضل و رحمت سے۔ لیکن محمدی صاحب، ہم آپ کو یہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، بلکہ ناظرین بھی پوچھنا چاہتے ہیں جو ابھی تک آپ کا ان کے سامنے تعارف نہیں ہے، تو آپ یہ بتلائیں کہ آپ کن اداروں میں پڑھیں اور الحمدللہ آپ نے کتنی کتابیں لکھ چکے ہیں۔ یہ مجھے پتا ہے کہ الحمدللہ کافی علماء، ہمارے کافی خطباء مولانا قاری طیب محمدی حفظہ اللہ ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، بیانات کرتے ہیں۔ تو آج میں ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ ہمارے بڑا عظیم چینل ہے MSN میڈیا، ان کی وساطت سے میں الحمدللہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مولانا طیب محمدی صاحب حفظہ اللہ نے مناظرے کی کلاسیں بھی لی ہیں اور کتابیں بھی لکھی ہیں، وہ کون کون سی خاص کتابوں کے نام بتلا دیں، اور مناظرے کی کلاس کے آپ کے جو ساتھی ہیں ان کے نام بتلا دیں۔ السلام۔ میں گجرانوالہ میں ایڈی ماڈل اسکول ہے، وہاں سے میں نے ریگولر میٹرک کیا۔ تو جب میں نے میٹرک مکمل کیا نا، اسی سال شیخ ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی۔ تو یہ جامعہ اسلامیہ سے جو بڑے اچھے اساتذہ تھے، حافظ محمد الیاس عصری صاحب، حافظ محمد امین محمدی صاحب، احسان الحق شہباز صاحب، حافظ عبدالسمیع عاصم صاحب، شیخ ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ کے جو بیٹے ہیں، یہ ٹیم تھی بہت قابل محقق، اور خاص طور پہ جو درسی کتابیں تھیں ان کے اوپر جامعہ اسلامیہ کے جو ماہر ترین اساتذہ تھے ان کے اندر یہی شامل ہوتے تھے، ان کا شمار تھا۔ تو یہ جامعہ اسلامیہ سے مکرم ماڈل ٹاؤن جو مسجد ہے حکیم محمود صاحب والی، چونکہ حافظ امین صاحب کا تعلق حکیم محمود صاحب سے تھا، تو یہ چاروں اساتذہ کرام جو ہے نا وہ مکرم مسجد میں آگے، بہت بڑی گجرانوالہ کی سب سے بڑی مسجد ہے، وہاں جامعہ اسلامیہ سلفیہ بنا۔ تو میں میٹرک کر کے وہاں سیدھا ان بزرگوں کے پاس، جو میرے والد محترم کے بھی استاد تھے حافظ محمد الیاس عصری صاحب، اور شیخ ابو البرکات کی ٹیم جو تھی نا وہ وہاں چلی گئی۔ تو پھر وہاں مجھے والد محترم نے داخل کیا۔ وہ الحمدللہ 4-5 سال مدرسہ چلا ہے، وہاں میں مدرسے میں پڑھتا رہا، اور الحمدللہ ہر سال میں نے اپنی کلاس کو ٹاپ کیا ہے۔ تو پورے مدرسے میں بھی جو بعض دفعہ فرسٹ پوزیشن حاصل کرتا رہا ہوں، دوسری پوزیشن بھی میری آتی رہی ہے۔ اکثر جو ہے نا وہ میری دوسری پوزیشن پورے مدرسے میں اور کلاس میں فرسٹ پوزیشن جو ہے نا آتی رہی ہے۔
ماشاءاللہ ناظرین یہ دیکھیں کہ الحمدللہ جماعت کے ہمارے ایسے اساتذہ ہیں مولانا طیب محمدی صاحب حفظہ اللہ کہ جو الحمدللہ دوران طالب علمی ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں ذہانت عطا فرمائی ہے اور یہ اپنی کلاس میں پوزیشنیں حاصل کرتے رہے ہیں۔ اور اب ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب کے مناظرے کے جو ساتھی ہیں جو مناظرہ کلاس کرتے رہے ہیں وہ ان کے ساتھی وہ انشاءاللہ وہ نام بتائیں گے مختصر، پھر آگے ہم انشاءاللہ یہ بات چلاتے ہیں۔ جی میں مناظرے کے ساتھی بھی آپ کو بتاتا ہوں، میں تھوڑا سا بس یہ تعلیمی دورانیہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب یہ میں مدرسے میں داخل ہوا 4-5 سال میں نے پڑھا تو اس وقت میں نے ایک نام سنا حافظ عبد المنان نورپوری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو اس وقت یہ جامعہ جو تھا مکرم مسجد جامعہ اسلامیہ سلفیہ، ان کا حکیم موسیٰ بھی فوت ہو گئے، اختلاف ہوا تو وہاں عالم چونک جو ہے نا حافظ امین صاحب نے مدرسہ بنا لیا، حافظ الیاس اسری صاحب کا یہاں اپنا الگ گلبرگ ٹاؤن میں انہوں نے مدرسہ بنا لیا۔ تو پھر میں جہاں جامعہ محمدیہ میں حافظ نورپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گیا، تو پھر جو ہمارے پرانے ساتھی تھے اساتذہ وہ کہنے لگے عالم چونک مدرسہ بن گیا، آپ ادھر ہی آ کر پڑھیں۔ تو پھر میں وہاں سے عالم چونک آ گیا، اس کے بعد پھر یہاں سے پھر میں حافظ نورپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دوبارہ آیا اور میں نے بخاری حافظ صاحب سے پڑھی، دورہ تفسیر ان سے کیا مکمل، بدایات المجتہد کتاب تھی وہ بھی ان سے پڑھی۔ تو پھر حافظ صاحب کے پاس ہی سمجھے کہ میں نے ان کے پاس ہی ٹھہرا رہا ہوں، تقریباً 14-15 سال حافظ نورپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہا۔ ادھر مولانا عبداللہ صاحب جو تھے وہ تقریباً کہہ لیں کہ ان کی ایام علالت آخری مراحل میں تھی، تو جماعت نے فیصلہ کیا کہ حافظ نورپوری رحمۃ اللہ علیہ کو جامعہ محمدیہ چوک نئی جو کہ مولانا اسماعیل سلفی صاحب مولانا عبداللہ صاحب کی مسند تھی، وہاں حافظ صاحب کو خطبہ جمعہ کے لیے وہ منبر و محراب دیا جائے، اور جو درس قرآن ہے وہ بھی حافظ نورپوری رحمۃ اللہ علیہ یہاں جو ہے نا اس کی ذمہ داری سنبھالیں اور اس مسند کو سنبھالیں۔ حافظ صاحب ادھر آئے، وہ ہمارے گھر کے چونکہ قریب تھی، پھر 14 سال روزانہ فجر کے بعد حافظ صاحب کے پاس بیٹھنا، حافظ صاحب سے پڑھنا، مسائل سیکھنے۔ حافظ صاحب کی خاص جو ارشاد القاری کتاب ہے عربی کے اندر، جو فیض الباری مولانا انور شاہ کشمیری کے اوپر تنقید اور نقد ہے، وہ بڑی مشکل علماء سے میں نے سنی، میں نے وہ کتاب لی اور حافظ صاحب سے وہاں بیٹھ کے پڑھی۔ صرف پھر پڑھی نہیں ہے، پھر میں نے پڑھ کر اس کی توضیح، اس کی تشریح، اس کا ترجمہ تفہیم وہ سارا میں نے لکھا، حافظ صاحب کو چیک کرایا اور الحمدللہ تفہیم القاری کے نام سے پھر میں نے اس کو شائع بھی کیا۔ یہ محمدی صاحب یہ میں ناظرین کو بتلانا چاہتا ہوں ہمارا چینل ایم ایس انہیں آپ سبسکرائب بھی کریں تاکہ ہمارے علماء کے انٹرویو اور اچھی اچھی باتیں آپ تک پہنچ جائیں۔ مولانا قاری طیب محمدی حفظہ اللہ یہ الحمدللہ جماعت کے بڑے عظیم خطیب ہیں اور مناظر بھی ہیں، مصنف بھی ہیں۔ تو جن عظیم ہستی کا تذکرہ کر رہے ہیں ولی کامل حضرت شیخ الحدیث عبد المنان نورپوری رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم اب کہہ سکتے ہیں کوئی علم کے سمندر تھے، وہ علم کے سمندر تھے۔ 14 سالہ رفاقت مولانا قاری طیب محمدی حفظہ اللہ کی 14 سال عبد المنان نورپوری رحمۃ اللہ علیہ کی رفاقت میں گزاری ہے۔ اور ناظرین کے سامنے میں یہ رکھنا چاہتا ہوں، بعض مولانا طیب محمدی صاحب کو مقالات نورپوری سے پہچانتے ہیں۔ مقالات نورپوری یہ کتاب ہے جو الحمدللہ تقریباً 900 صفحے میں مشتمل ہے۔ مقالات نورپوری تقریباً 550-600 صفحات کی ہے۔ اس میں حافظ نورپوری رحمۃ اللہ علیہ جب جامعہ محمدیہ میں آئے تو ماہانہ مقالہ پہلے سے مولانا عبداللہ صاحب کے دور سے چلتا تھا، تو جماعت نے فیصلہ کیا کہ حافظ صاحب آپ ماہانہ مقالہ آپ ہی پڑھا کریں گے۔ تو حافظ صاحب نے ماہانہ مقالہ وہاں پڑھے، 18 مقالے جو ہے نا حافظ صاحب نے پڑھے، وہ 18 کے 18 مقالات نورپوری میں نے خود حافظ صاحب کے وہ دروس سن کر، کیسٹ سے سن کر، ایک حرف لکھ کر، حافظ صاحب مجھے کہا کرتے تھے جو میں نے بولا وہی حرف لکھنا ہے، تو وہی ترتیب وہی حرف لکھنا ہے۔ اس لیے میں نے حافظ صاحب کا ہی وہ جو ہے نا الفاظ حروف وہی لکھے ہیں، بس صرف یہ حافظ صاحب نے پنجابی میں دروس دیے ہیں تو میں نے ان کو اردو کے اندر جو ہے نا کنورٹ کرنا تھا، لکھنا تھا، صرف اتنا ہی فرق ہے، باقی وہ سارے الفاظ حافظ صاحب کی ہیں۔ وہ 18 مقالے مقالات نورپوری کے نام سے بڑی علمی کتاب ہے، بڑے اچھے اس کے اندر مقالے ہیں، سود کے رد کے اوپر بڑا اچھا مقالہ ہے اس کے اندر، ایمان کی حقیقت پر، تعداد رکعات کے اوپر بڑے بڑے اچھے مقالے جو ہے نا اس کے اندر موجود ہیں۔ ہاں یہ ماشاءاللہ مقالات نورپوری مولانا طیب محمدی حفظہ اللہ نے لکھی ہے، اور مولانا طیب محمدی صاحب کی کتابیں میں الحمدللہ سیالکوٹ کی مرکزی مسجد ہے جناح اسٹیڈیم جامعہ مسجد محمدی المعروف میاں نذیر رحمہ اللہ کی، وہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں، تو اکثر اپنے جمعے کی تیاری میں مولانا طیب محمدی حفظہ اللہ ان کی کتابوں سے کرتا ہوں۔ دروس محمدی ہے، مضامین حدیث انہوں نے لکھی ہے، اور اسی طرح وحی الہی یہ کتاب ہے، یہ
سنت کی اہمیت پہ بڑی جامع اور مدلل کتاب ہے. تو میں اکثر تیاری کرتا ہوں. میں خطبات رات کے لیے بھی یہ آگے میں گزارش کروں گا کہ مولانا طیب محمدی حفظہ اللہ کی جتنی کتابیں ہیں تقریباً 30 سے 40 کے قریب ان کی کتابیں ہیں, وہ خریدیں اور وہ پڑھیں. الحمدللہ باسند اور اس طرح باحوالہ تخریج کے ساتھ کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور بڑے اچھے اچھے واقعات بھی ہیں, حدیثیں بھی موجود ہیں. تو مولانا طیب محمدی صاحب کے آگے میں جو آخری سوال کرنا چاہتا ہوں وہ اپنی خاص چند کتابوں کے نام بتا دیں, پھر میں ناظرین سے اجازت چاہتا ہوں. جی ایک کتاب میں نے لکھی, اللہ کی قسم جشن عید میلاد النبی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں. وہ 3-4 ایڈیشن اس کے شائع ہوئے, پھر جو ہے نا وہ کئی جگہ سے اس کے فون دھمکی امیز فون بھی مجھے آتے رہے, میں شائع کرتا رہا. بعد میں گورنمنٹ کی طرف سے کئی کتابیں بین ہوئیں, الحمدللہ میری کوئی کتاب بین نہ ہوئی, لیکن میں نے پھر اس کی اشاعت جو ہے نا ابھی تھوڑی سی روک دی. تو یہ کتاب الحمدللہ اب دوبارہ میں نے اس کو 12 ابواب پر جو ہے نا 12 ابواب اس کے پر تقسیم کر کے نا اس کتاب کو دوبارہ میں نے لکھا ہے. اس کے میں نے پروف بھی نکالے ہیں, اور مرکز انس بن مالک میں نے مقالہ وہاں پڑھا تھا اس کا جشن عید میلاد النبی کے رد پر. تو وہ ساتھی اور علماء جو یہاں سے جو دورہ تخصص کر رہے ہیں وہ انہوں نے مجھ سے مانگی, میں نے ان کو بھیجی ہے. تو وہ الحمدللہ وہ شائع کرنی ہے کتاب. اس کے علاوہ ایک ذہن بنا تھا, ایک کتاب تھی ہم مسلمان کیوں ہوئے. ورلڈ پر عالمی سطح پر جو لوگ بھی اسلام کو کسی نہ کسی اس کی خصلت سے خوبی سے مائل ہو کر انہوں نے کتاب لکھی ہے نا, اپنا اسلام قبول کیا ہے, تو پھر میرا ذہن بنا کہ جو لوگ مسلک اہل حدیث جنہوں نے قبول کیا ہے ان کی ہسٹری, ان کی سٹوری جو ہے نا وہ بھی لکھنی چاہیے. تو الحمدللہ تقریباً 50 کے قریب علماء کرام, ان میں سے عوام بھی ہے, انہوں نے بڑی بڑی مزیدار اپنی کہانیاں سنائیں, بڑا بڑا مشکل وقت انہوں نے دیکھا, بڑی بڑی بحثیں کی, بڑی بڑی تنگی کے حالات, وہ بڑا دلچسپ بڑے. میں نے انٹرویو کیے, کچھ کے ملے, اور وہ کتاب میں نے شائع کی تھی, ہم اہل حدیث کیوں ہوئے. بڑی زبردست کتاب ہے وہ والی بھی. اچھا ناظرین کو میں یہ بتلانا چاہتا ہوں, پھر میں اختتام کرتا ہوں. ایک کتاب مولانا طیب محمدی صاحب نے لکھی ہے صحابہ اور قرآن, وہ تقریباً 950 صفحات پہ مشتمل ہے, صحابہ اور قرآن. اور وہ کتاب یہ دیکھو اس کو پذیرائی اللہ نے کتنی دی ہے کہ میں نے وہ دیوبندیوں کے سپاہ صحابہ کے بہت بڑے عظیم مبلغ ہے مولانا اورنگزیب فاروقی کراچی کے, کراچی میں, اور کراچی میں ان کی بہت بڑی کانفرنس ہوئی ہے جو ہزاروں کی تعداد میں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے تھے. اور اسٹیج پہ مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب تھے, اور اسی طرح مولانا احمد لدھیانوی صاحب اور ان کی جماعت کے امیر اور جتنے ممبران تھے وہ اسٹیج پہ جو کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے. یہ الحمدللہ مولانا طیب محمدی حفظہ اللہ کو اعزاز حاصل ہے کہ وہ مولانا طیب محمدی حفظہ اللہ کی کتاب صحابہ اور قرآن اس کا مطالعہ کر رہے تھے. الحمدللہ اسٹیج کے اوپر جتنے بھی علماء کرام ہیں نا, وہاں وہ تصویر وہ کلپ بنا ہوا ہے, تمام کے ہاتھوں میں وہی کتاب جو ہے نا بڑے محبت کے ساتھ انتظامیہ ان کو دے رہی ہے, اور وہ کھول کر اس کی فہرست اس کے درمیان میں آخر میں بار بار دیکھ رہے ہیں, اور اچھی طرح مطالعہ کر کے پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں, یار کسی نے بڑا کوئی کام کیا ہے. الفاظ تو نہیں سنائی دے رہے, لیکن ایک دوسرے کو جو کمنٹس کر رہے ہیں نا وہ بہت ہی اچھے کر رہے ہیں. وہ ماشاءاللہ کلپ دیکھ کر میں کہا چلو میں کامیاب ہو گیا کہ میری کامیابی اور میری اس کتاب کی لکھنے کی محنت جو ہے نا وہ پوری ہو گئی ہے. ماشاءاللہ ناظرین, یہ مولانا قاری طیب محمدی صاحب حفظہ اللہ جو مختصر ان کا تعارف آپ کے سامنے رکھا ہے, تو انشاءاللہ ہم پھر تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے. کیمرہ مین شفیق ندیم صاحب اور جو ہمارے مہمان تھے آج کے مولانا مناظر اسلام قاری محمد طیب محمدی صاحب حفظہ اللہ, اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. یہ دیکھتے رہیے MSN میڈیا جو ہمارا چینل ہے, اس کو دیکھتے رہیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.